اور تم میری عقیدت کو نجف میں کہیں ڈھونڈو، تم میری عقیدت کو نجف میں کہیں ڈھونڈو، وہی میرا محلہ ہے، وہی میری گلی ہے۔ شرما گیا سورج میرے چہرے کی ضیاء سے، مٹی در حیدر کی جو ماتھے پہ بلی ہے۔ ایک دل ہے میرے سینے میں، اس دل میں علی ہے۔ حاضرین احتشام، اس دعا کے ساتھ کہ جس محبت کے ساتھ چودھری نذر حسین صاحب نے محفل پاک کا اہتمام کیا، فیضان علی مرتضیٰ کا دریا سمندر رواں ہو گیا میرے سینے میں۔ یہ شاہ صاحب کی محبت، یعقوب صاحب قبلہ کی موجودگی، اور آسمانوں سے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور وہ پھر قوت دینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ فیضان علی مرتضیٰ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اصحابہ کرام کے نقوش قدوم پر چل کر علی مرتضیٰ کی مودت اور آل رسول کی محبت عطا فرمائے۔ میں شاہ پڑھ کے پھر دعوت دوں گا جو حاضری تھی، اللہ قبول و منظور فرمائے۔ میں ایک مرتبہ پھر تمام مہمان جو تشریف لائے انہیں خوش آمدید کہتا ہوں جناب چودھری نذر حسین صاحب کی جانب سے، انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جس رب نے انہیں دنیا کی دولت عطا فرمائی، اور یہ یاد رکھیں کہ حلال کی کمائی مصطفیٰ کے میلاد پہ خرچ ہوتی ہے، اور حلالی خون اور حلالی بندے ہی مصطفیٰ کی محفل میں آتے ہیں۔ حرام کی کمائی ہو نام مصطفیٰ کے میلاد میں لگتی ہے، اور اگر کوئی حرام کی پیداوار ہو تو مصطفیٰ کا ذکر بھی نہیں کر سکتا، وہ سن سکتا ہے۔ یہ ہمیں فخر ہے کہ ہم حلالی خون ہیں، ہمیں فخر ہے کہ ہماری کمائیاں حلال کی کمائیاں ہیں جو مصطفیٰ کے میلاد پہ خرچ ہوتی ہیں۔ مبارک ہو آپ سب کو، اور سن لیجئے کہ آپ جتنے آئے بیٹھے ہیں نا، ہمارا کوئی کمال نہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ آپ آئے نہیں، سرکار کے بلائے بیٹھے ہیں۔ اللہ آپ کا یہ بیٹھنا، ہمارا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ مقدسہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جناب بھائی نذر حسین صاحب کے اللہ جملہ پریشانی دور فرمائے، اور آپ سب کی جملہ پریشانی اللہ دور فرما کر لطف و احسان فرمائے۔ حاضرین محترم، صدر محفل، زینت مجلس، آستانہ جہاں رسول پور سیدہ شریف سے تشریف لائے ہوئے سید زادے جناب پیر سید محمد زین العابدین مدد اللہ، جناب کے حضور التماس گزار ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنی نورانی وجدانی گفتگو سے ہمارے قلوب و اذہان کو جلا بخشیں۔ ان کے بعد انشاءاللہ تعالی جیسے بھائی صاحب کا حکم ہوا ایسے پروگرام چلے گا، اور کوشش یہی ہوگی کہ جلد سے جلد اب علامہ صاحب کا خطاب جو ہے وہ شروع کروایا جائے۔ مجھے شاہ صاحب کی گفتگو کے لیے حکم ہے، تو شاہ صاحب اپنی محبتیں بارگاہ مصطفی میں پیش کرتے ہیں، ہمارے ایمانوں کو تازہ کرتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ اسی حکمت کا مظاہرہ کر دیں۔ سردی ہے، آپ نے کھڑے ہو کے شاہ صاحب کا استقبال کرنا ہے۔ ادب نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اب آپ سے گزارش ہے کہ اپنی جگہوں پہ تشریف رکھیں۔ اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی وصحبہ یا حبیب اللہ۔ تمام تعریف، ذکر اس خدا کے لیے جس نے ہم سب کے چلنے کے لیے 7 زمینوں کا فرش بنا دیا۔ تمام تعریف، ذکر اس خدا کے لیے جس نے مسلمانوں کے لیے 7 آسمانوں کا سائبان بنا دیا۔ تمام تعریف، ذکر اس خدا کے لیے جس نے ہم سب کو چلنے کے لیے قدم عطا فرمائے۔ تمام تعریف، ذکر اس خدا کے لیے جس نے ہم سب کو سننے کے لیے کان عطا فرما دیے۔ تمام تعریف، ذکر اس خدا کے لیے جس نے ہم سب کو دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا فرمائی ہیں۔ تمام تعریف، ذکر اس خدا کے لیے جس نے ہمیں
بولنے کے لیے زبان عطا فرمائی۔ سب سے پہلے اس خدا کا ذکر کرتے ہیں محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی چیز میں یا کوئی بھی چیز خود بخود اس میں فضیلت نہیں آتی۔ کسی چیز میں خود بخود اپنے آپ فضیلت نہیں آتی، جب اس کی نسبت فضیلت والی چیز کے ساتھ ہو جائے تو پہلی چیز بھی فضیلت والی بن جاتی ہے۔ محفلیں ہزاروں ہوں گی، ہزاروں محفلیں منعقد ہوتی ہیں دن کو رات کو، لیکن وہ محفل جس کی نسبت میلاد مصطفیٰ کے ساتھ ہو جائے، جشن آمد مصطفیٰ کے ساتھ ہو جائے، وہ محفل بھی عظمت والی بن جاتی ہے۔ تو عظمت والی محفل میں بیٹھنے والے بھی یقیناً عظمت والے ہوتے ہیں، اور عظمت والے محفل کا اہتمام کرنے والے بھی یقیناً عظمت والے ہو جاتے ہیں۔ الحاج چودھری نظر حسین صاحب میزبان محفل کا نام ہے، کسی اور وجہ سے نہیں، صرف اس وجہ سے انہوں نے محفل میلاد کا انعقاد کیا ہے۔ یہ بھی ایک قسم کی گواہی ہے کہ محفل میلاد کا انعقاد کیا، جو اچھے کام کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، ذکر کرے، دروشی پڑھے، محفل میلاد کا اہتمام کرے، لوگوں کی زبان پر اس کا نام آتا ہے، اچھی گواہی ہو تو دنیا میں بھی کامیاب ہے، قبر میں بھی، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ میزبان محفل الحاج چودھری نظر حسین صاحب اور ان کے تمام مامنین کو، فیملی کے حضرات کو، سننے سنانے والوں کو میلاد شریف کی برکت نصیب فرمائے۔ خوش نصیب لوگوں نے تلاوت قرآن پاک کرنے کی سعادت حاصل کی، اور مقدر والے لوگوں نے نعت شریف پڑھنے کا جو ہے وہ ایک سعادت مندی حاصل کی۔ ہمارے حصے میں آئی ہے رحمت کی تابانی، اسی لیے ہم کرتے ہیں رسول اللہ کی ثنا خوانی۔ نقیب محفل محترم جناب محمد فاروق آل حسینی صاحب، اور سب سے پہلے تمہیدی کلمات بیان کرنے والے خطیب یورپ مولانا قاری ذوالفقار علی شاکر صاحب، اور شیریں بیان، خصوصی بیان خطیب پاکستان فاضل نقطہ دان حضرت علامہ مولانا محمد سلیم اللہ تابانی صاحب۔ چند لمحات کے بعد ان کا خصوصی خطاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انسان پیدا کیے ہیں، ان سے کئی گنا زیادہ اللہ نے جنوں کو پیدا کیا ہے، اور جنوں سے کئی گنا زیادہ اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا ہے، کئی گنا زیادہ۔ بعض فرشتے وہ ہیں جو ہر وقت ہر گھڑی تسبیح و تعلیل میں مشغول ہیں، بعض فرشتے وہ ہیں جو ہر وقت ہر گھڑی اللہ کی عبادت میں ماب ہیں، بعض فرشتے وہ ہیں جو ہر وقت ہر گھڑی رکوع و سجود میں مصروف ہیں، بعض فرشتے وہ ہیں جو ہر وقت ہر گھڑی ازل سے لے کر ابد تک، جب سے پیدا ہوئے ہیں اب تک
میلاد والے نبی پر درود شریف پڑھنے میں مصروف ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. علماء طریقت یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں. بعض علماء طریقت یہ بیان کرتے ہیں کہ 22,000 مخلوقات ہے، 22,000 جہان ہے. اور بعض علماء طریقت نے یہ بیان کیا کہ 18,000 جہان ہے، 18,000 مخلوقات ہے. سلطان العارفین علیہ رحمہ نے 18,000 فرمایا، 18,000 کے عالم انہوں نے 18,000 جہان بیان کیے ہیں کہ 18,000 مخلوقات ہے، جمادات ہیں، نباتات ہیں، حیوانات ہیں، برگ و ثمر ہیں، شمس و قمر ہیں، لیل و نہار ہے، فرش ہے، فرشی ہے، مکی ہے، مکا ہے، عرش ہے، عرشی ہے. 18,000 جہانوں میں سے ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے پیدا کیا، کن سے پیدا کیا. پتھر پیدا کرنا چاہے فرمایا پتھروں پیدا ہو جاؤ، جیسے اللہ نے چاہا ویسے پتھر پیدا ہو گئے. اللہ نے 7 آسمانوں کو پیدا کرنا چاہا فرمایا کن، جیسے اللہ نے چاہا ویسے 7 آسمان پیدا ہو گئے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے جب 7 زمینوں کو پیدا کرنا چاہا تو فرمایا لفظ کن پیدا ہو جاؤ، جیسے اللہ نے چاہا ویسے 7 زمینیں پیدا ہوگی. کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ نے لفظ کن سے پیدا کیا. انسان تو اپنی قسمت پر ناز کر، اپنی قسمت پر فخر کر. اللہ نے تجھے اپنے عمل سے بھی پیدا کیا ہے اور اپنے دستے قدرت سے بھی پیدا کیا ہے. آج کہا جاتا ہے فلاں بچہ بڑی قسمت والا، اس کے اوپر اس کے دادا کا سایہ ہے. فلاں بچہ بڑی قسمت والا، اس کے اوپر اس کے نانا کا سایہ ہے. فلاں بیٹا بڑی قسمت والا، اس کے اوپر اس کے ماں باپ کا سایہ ہے. فلاں شاگرد بڑی قسمت والا، اس کے اوپر اس کے استاد کا سایہ ہے. اور فلاں مرید بڑی قسمت والا، اس کے اوپر اس کے پیر کامل کا سایہ ہے. جس بیٹے کے اوپر والدین کا سایہ ہو وہ تو بڑی قسمت والا، جس شاگرد کے اوپر استاد کا سایہ ہو وہ تو بڑی قسمت والا، جس مرید کے اوپر پیر کامل کا سایہ ہو وہ تو بڑی قسمت والا. انسان تو کبھی سوچا نہیں تیرے اوپر اللہ کے دستے قدرت کا سایہ ہے. انسان وہ کہ جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کے دستے قدرت کا سایہ ہے. اور پھر 7 زمینیں، 7 آسمان، 18,000 جہان ہیں، 18,000 مخلوقات ہیں. جن بھی ان میں شامل ہیں وہ بھی ایک مخلوق ہیں، فرشتے بھی ایک مخلوق ہیں. لوگ کہتے ہیں جنوں سے ڈرنا چاہیے. جو رسول اللہ کا غلام ہو جن ان سے ڈرتے ہیں. جن کے سینے میں عشق مصطفیٰ ہو، جن کے دل کی زمین محبت رسول سے سراب ہو، وہ جنوں سے نہیں جن ان سے ڈرتے ہیں. حضرت سیدنا امام مالک علیہ رحمہ فقہ مالکی کے بانی ہیں. تقریباً آپ نے 17 سال مدینہ شریف میں بیٹھ کر درس حدیث دیا. مفتی مدینہ، مفتیات مدینہ ہیں اپنے زمانے میں. سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ شریف کی گلیوں سے گزرتے ہیں، محبت رسول سینے میں اتنی ہے کہ مدینہ شریف کی گلیوں سے گزرتے ہیں رک جاتے ہیں، دیواروں کو چومنا شروع کر دیتے ہیں، دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. لوگ پوچھتے ہیں امام مالک اتنے بڑے علم وقت کے امام ہو، دیوانے ہو گئے، پتھروں کو بوسے دے رہے ہو، پتھروں کو دیکھ رہے ہو. فرمایا تجھے کیا خبر، میں پتھروں کا بوسہ نہیں دے رہا، میں پتھروں کو نہیں دیکھ رہا، میں تو نگاہ یار کو دیکھ رہا ہوں. یہی وہ مدینے کی گلیاں ہیں جہاں آمنہ کا لال گزرا ہوگا. آپ کے زمانے میں کسی کو جن پڑ گیا، لوگ سیدنا امام مالک کے پاس آئے اور فرمائے انہوں چھوڑ دے، انہوں کیا آ گئے. اس نے ہاتھ باندھے، عرض کی امام مالک آج غلطی کی، معافی دے دو، آئندہ ساری زندگی اس کے پاس نہیں آؤں گا. اس کے باپ نے دیکھا جن نکالنا تو ہے ہی آسان ہے،